بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا واقعہ سن کر آپ دیدہ ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافعہ، طاہرہ، اہل الجنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین امت کی سردار ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بے حد محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، ماتھے پر بوسہ دیتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 29 سال تھی جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت تھی، کیونکہ اولاد میں اب صرف وہی حیات تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے ایک دن قبل حضرت فاطمہ کو بلایا، اور جب وہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کے کان میں 2 باتیں کہیں۔ سیدہ زہرا آپ دیدہ ہو گئیں، پھر بلا کر کان میں دوبارہ کچھ کہا تو آپ ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، تو عرض کرنے لگی کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا، تو مجھے رونا آ گیا، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی، تو میں ہنسنے لگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر غم مصطفیٰ کا اس قدر غلبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اپنے وصال سے قبل صرف ایک ہی بار مسکراتی دیکھی گئی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا خاتون جنت کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو چھپائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس موقع پر حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی کسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر اس پر کپڑا ڈال کر سیدہ خاتون جنت کو دکھایا۔ آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بس یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بارے میں مورخین کی الگ الگ رائے اور اقوال ملتے ہیں۔ متعدد مورخین کے مطابق حضرت علی کو بیعت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زخمی ہوئیں، جبکہ سنی مسلم علماء اور دیگر مورخین کے مطابق خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد کو کھونے کے غم میں انتقال کر گئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھیں اور رو رہی تھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیس رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رونے کا سبب پوچھنے لگے۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگیں، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگیں کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے بابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں، اور اتنے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ جس ماں کو پتہ لگ جائے کہ آج اس نے اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے جدا ہو جانا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، وہ کیسا دردناک منظر ہوگا۔ پھر حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنے وصال سے قبل 2 وصیتیں فرمائیں۔ حضرت فاطمہ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو پہلی وصیت یہ کی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت پر عمل کیا اور یہ نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے اہتمام سے ہوا۔ اور دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر کہا ہے کہ اے فاطمہ تو علی کے دسترخوان پر سحری کر اور افطاری کرنا میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر خاتون جنت شہزادی کونین حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں۔ سیدہ کو غسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور پاک کے غلام تھے، ان کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں، اور اس سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے خالق کائنات نے حضرت علی کو 5 اولادیں عطا فرمائیں۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔